داستان گوئی کی اس محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ داستان گوئی فن ہے زبانی کہانیاں سنانے کا، اردو میں لمبی کہانیاں سنانے کا۔ داستان گوئی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، داستان اور گوئی۔ داستان کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں، کہانیاں، اور گوئی کا مطلب ہوتا ہے سنانا یا کہنا۔ تو داستان گوئی کا مطلب ہوا داستانوں کو سنانا۔ داستانیں بہت سی سنائی گئیں، مگر ان میں جو سب سے مشہور داستان ہوئی وہ ہوئی داستان امیر حمزہ کی، جس کا آج ایک حصہ ہم آپ لوگوں کو سنائیں گے کہ داستان امیر حمزہ اور امر یار کے بچپن کی۔ تو یہ جو فن ہے یہ ہندوستان میں آیا تو باہر سے، لیکن جب یہ باہر سے ہندوستان آیا تو ہندوستان نے اسے اس قدر اپنایا کہ آج یہ بالکل ہندوستانی رنگ میں ڈھل گیا۔ اور دلی میں سب سے پہلے داستان گوئی کا عروج ہوا۔ یہاں بہت سارے مشہور داستان گو ہوئے۔ میڈیول میں اکبر بادشاہ نے اس میں بہت ساری شہرتیں جوڑی اور بہت سارے پروجیکٹس داستان امیر حمزہ کو مصوری کے ذریعے انٹرپریٹ کرنے کے شروع کروائے۔ اور اس کے بعد دلی کے بعد یہ فن پہنچا لکھنؤ، جہاں پر منشی نول کشور پریس نے اسے پہلی بار کتابی شکل میں مرتب کرنے کا کام شروع کیا۔ اور 1883 سے لے کر 1909 کے بیچ یہ داستانیں منشی نول کشور پریس لکھنؤ سے لگاتار چھپتی رہیں۔ اور وہ داستان جب باہر سے جب آئی تھی تو اس میں صرف دو رکن تھے، یعنی کہ رزم اور بزم، یعنی کہ محفل اور یدھ۔ لیکن جب یہ داستانیں ہندوستان آئیں تو ان میں دو اور رکن جڑ گئے جو تھے طلسم اور عیاری کے۔ تو آج کی داستان جو ہم آپ کو سناتے ہیں اس میں 4 رکن ہیں، رزم، بزم، طلسم اور عیاری۔ اور لکھنؤ میں ایک کمال اور ہوا کہ جو وہاں کے داستان گو تھے انہوں نے پہلی بار اس میں ایک نیا قصہ یعنی کہ طلسم ہوشربا کو جوڑ دیا، اور یہ ساری شہرتیں پار کرتا ہوا داستان گوئی کا فن 18ویں اور 19ویں شتابدی میں اپنی معراج پر پہنچا۔ اور اس کے بعد 1928 میں جو آخری پیشے ور داستان گو تھے میر باقر علی دہلوی، یہیں دلی شہر کے، ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد اس فن میں زوال آ گیا، یعنی کہ گراوٹ آئی، اور یہ فن لگ بھگ ختم ہو گیا۔ لیکن 2005 میں اردو کے مشہور نقاد شمس الرحمن فاروقی صاحب نے یہ کوشش شروع کی کہ داستان گوئی کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور اس میں انہوں نے اپنے بھتیجے محمود فاروقی صاحب جو ہمارے استاد بھی ہیں ان کو آگے کیا، اور پھر یہ دوبارہ تحریک شروع ہوئی داستان گوئی کے ریوائیول کی۔ اور اب کی بار جو خاص بات تھی داستان گوئی میں وہ یہ تھی کہ طلسمی داستانیں، روایتی داستانیں تو سنائی ہی جاتی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ کنٹمپریری ایشوز پر، یعنی جو عہد حاضر کے جو ایشوز ہیں ان پر بھی داستانیں تیار کی گئیں، اور کچھ داستانیں بہت مشہور ہوئیں، جن میں سے منٹو کی داستان تھی منٹویت، ونائک سین کی گرفتاری پر ایک داستان تھی داستان سیڈیشن، اس کے علاوہ خسرو پر، کبیر پر، اور بھی تمام چیزوں پر، چوبولی جو وجے دان دیتھا کی کہانی تھی اس پر بھی داستانیں سنائی گئی۔ اور ہماری پروڈیوسر یہاں پر موجود ہیں انوشا رضوی میم، تو ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار آپ لوگ تالیاں بجا دیں، کیونکہ اس کے بعد اس محفل میں تالیاں بجانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ داستان گوئی کا ایک آداب ہے کہ اس میں تالیاں نہیں بجتی ہیں، کیونکہ اردو میں ایک کہاوت ہے کہ جس کی تالی پٹ گئی اس کی عزت اتر گئی۔ تو اگر آپ کو کچھ پسند آئے تو ہمارے یہاں 2 الفاظ ہیں، واہ واہ، یہ کہہ کر آپ اپنی داد ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ہیں عامر، ہمارے پارٹنر۔ عامر اپنا تعارف آپ کو دیں گے۔ میں لکھنؤ سے ہوں، ہمانشو باجپئی میرا نام ہے، اور آج ہم دونوں مل کر آپ کو داستان سنائیں گے۔ میرا نام عامر احمد ہے اور میں بستی حضرت نظام الدین سے ہوں، اور میں بھی اسی گروپ میں کا ہی ایک حصہ ہوں جو آج اپنے ساتھی کے ساتھ آپ کے سامنے داستان پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو حاضرین، جیسا کہ روایت ہے داستان گوئی کی شروعات ہوتی ہے ساقی نامے سے، یعنی کہ شراب پلانے والے کی تعریف سے۔ پیش ہے ساقی نامہ۔ نازوں کے اٹھانے والے ساقی، رندوں کے چھکانے والے ساقی، آباد تجھی سے انجمن ہے، آرائش محفل سخن ہے، پھر رند ہوئے ہیں تیرے بیتاب، ایک اور دے جام بادائے ناب، وہ جام کے جو رشک جام جم ہو، وہ میں کہ نہ جس کا نشہ کم ہو، وہ نشہ کے جو دکھلائے نئے رنگ، تقریر میں ہو طلسم کا ڈھنگ، وہ پھول جھڑے میری زباں سے، ہر صفا نہ کم ہو بوستاں سے، وہ آج پلا دے جام ساقی، جس میں کہ ہو تیرا نام ساقی، عقلی میں سخن کو میں کروں سر، مداح رہے میرے سخنور، مشتاق ہیں اہل بزم اے جاہ، سب دیکھ رہے ہیں دیر سے راہ، آغاز بیاں کرو یہاں سے، رونق دو سخن کو داستاں سے۔ تو حاضرین، پیش ہے داستان امیر حمزہ
اور امر یار کے بچپن کی، اور تعلیم کے واسطے مکتب خانے میں جانے کی، اطفال سوارے قطرہ ہائے مداد میدان کرتاس میں یوں جولا ہیں، تلاش مضامین دلچسپ امر اور امیر کے مکتب میں ہر طرف دواں ہیں کہ جب امیر حمزہ اور امر یار 5 سال کے ہوئے تو خواجہ عبد المطلب نے ایک ملا کے پاس کہ جو بنی ہاشم کے لڑکوں کو پڑھاتا تھا، ان دونوں لڑکوں کو بھی پڑھنے کے لیے بیٹھایا، بطریق رسم ملک کے مکتب خانے میں بھجوایا۔ پہلے دن تو بسم اللہ پڑھائی گئی، موافق رواج زمانہ کی تقریب شادی کی عمل میں لائی گئی، پر جب دوسرے دن ملا ان کو سبق دینے لگا تو امیر حمزہ کہ جو بہت ہی سیدھے سادے سے تھے کہ جو کچھ ملا نے ان کو پڑھایا تھا اس کو پڑھا، پر جب وہ عمر سے کہنے لگا کہ بول الف، امر بولا راز تو برحق ہے۔ بول الف، راز تو برحق ہے۔ میں کہتا ہوں بول الف، تو کہتا ہے راز تو برحق ہے، یہ کیا بات ہے؟ کیسا احمق ہے؟ جو آپ کہتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہی خدمت عالی میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں الف، میں کہتا ہوں راز تو برحق ہے، اس میں سر منہ فرق نہیں مطلق ہے، یعنی الف سیدھا ہے اور الف کا عدد 1 ہے اور ذات وحدہ لا شریک کی بھی واحد ہے۔ اگر میں کچھ غلط کہتا ہوں تو آپ تادیب و تنبیہ فرمائیے، مجھے سمجھائیے، قائل کیجئے کہ آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ کیا خدا واحد نہیں ہے؟ اللہ، کیا کوئی اور بھی ہے جو اس سے شرکت رکھتا ہے؟ توبہ توبہ، کیا کوئی اس کے سوا بھی شان وحدانیت رکھتا ہے؟ غرض کے با ہزار خرابی امر نے جیوتیو پہلی تختی پڑھی، پر جب نوبت دوسری تختی کو پہنچی کہ الف خالی، بے کے نیچے 1 نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطے، سے کے اوپر 3 نقطے کی باری پڑھنے کی آئی تو عمر کی طبیعت گھبرائی، مزاج نے شرارت دکھلائی، امیر حمزہ سے کہنے لگا کہ بھائی تم کو اختیار ہے کہ تم اس ملا کے پاس پڑھو اور اپنی اوقات ضائع کرو، میں تو نہیں پڑھنے کا، میں علم سے باز آیا۔ ارے میں یہاں قاعدہ پڑھنے کو آیا ہوں یا حساب سمجھنے کو کتاب لایا ہوں؟ ارے اگر الف خالی ہے تو مجھے کیا، کسی کے پاس 1 نقطہ ہے کہ 2 نقطے ہیں کہ 3 نقطے ہیں، ارے مجھے کیا پرواہ۔ خلاصہ یہ کہ عمر ایسی ہی شرارت آمیز باتیں کہا کرتا تھا، سبق کو باتوں میں اڑاتا تھا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ کسی نے ڈھیر ساری بریانی ایک کاب میں رکھ کر ملا کے پاس نیاز کے واسطے بھیجی۔ اب ملا نے جو اسے سونگھا، طبیعت ہری ہو گئی، عمر کو بلا کر کہنے لگا بیٹا اسے میرے گھر لے جا کر ملا نبی کو دے دینا، اور ہاں اسے راستے میں ہرگز نہ کھولنا کہ اس میں ایک مرغا ہے وہ اڑ جائے گا۔ عمر اسے لے کے چلا، جب راستے میں پہنچا تو سوچا کھول کے دیکھوں کیسا مرغا ہے، اڑے گا تو پکڑ لوں گا۔ جب بریانی دیکھی تو طبیعت للچائی، خوب جی بھر کے کھائی اور باقی بازار کے کتوں کو کھلا دی، اور کاب میں پتھر بھر کے چادر سے باندھ کے ملا کے گھر پہنچا اور ملانی سے کہا بھی ملانی بھی ملا صاحب نے کہا ہے رات کو کھانا مت بنانا اور پڑوسیوں کو بھی دعوت پہ بلا لینا اور کاب نہ کھولنا کہ اس میں ایک مرغا ہے وہ اڑ جائے گا، ملا جی خود ہی آ کے کھولیں گے۔ ادھر ملا خوش خوش بریانی کے ذائقوں کو یاد کرتا ہوا گھر کو چلا۔ آج وہ جتنی جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا اسے اتنی ہی دیر ہوتی تھی، کوئی کچھ کہہ کے روکتا تھا، کوئی کچھ کہہ کے روکتا تھا، اور کوئی خیریت خیریت کہہ کے وقت ضائع کرتا تھا۔ اب حاضرین گھر جو پہنچا تو بھیڑ نظر آئی، عقل چکر آئی، بیوی سے کھانے کا استفسار جو کیا تو بیوی لگی کوسنے، ہائے ہائے ابھی سے سٹیا گئے ہو، تمہیں نے تو منع کیا تھا رات کا کھانا مت بنانا اور پڑوسیوں کو بھی دعوت پہ بلا لینا۔ اب ملا کی طبیعت گھبرائی، قاب منگا کے جو دیکھا تو طبیعت متلائی، بھائی کسی طرح معافی معذرت کر کے مہمانوں کو تو رخصت فرمایا اور خود بیوی بچوں کے ساتھ فاقہ کر کے پیٹ داب کے بھوکا ہی سو رہا۔ اب اس شب کو ملا خواجہ عبد المطلب کے پاس گیا اور عمر کا شکوہ حد سے زیادہ کیا اور تمام احوال کہا کہ بھائی نہ تو یہ آپ پڑھتا ہے نہ حمزہ کو پڑھنے دیتا ہے، اگر حمزہ کو پڑھوانا منظور ہے تو اسے کسی اور کے سپرد کیجئے، ورنہ یہ آفت میں اپنے سر نہ لوں گا، ورنہ آپ ان دونوں کو بلا لیجئے۔ اب حاضرین خواجہ نے چاہا کہ عمر کو کسی اور کے سپرد کر دیا جائے، مگر حاضرین امیر حمزہ کو عمر کی جدائی بھلا کب گوارا تھی، بلکہ وہ تو یہ بات سن کر
رو دیے اور کہنے لگے جہاں مر جائے گا میں بھی وہاں جاؤں گا، ورنہ زبان پر ایک لفظ پڑھنے کا نہ لاؤں گا۔ اب خواجہ لاچار ہو کر چپ رہے۔ اب ایک دن کا واقعہ ہے حضور کہ جب دوپہر کو ملا اور سب بچے مدرسے میں سو گئے تو عمر نے ملا کی پگڑی اٹھائی اور سیدھے کلو حلوائی کی دکان پر جا کر گروی رکھ دی اور 5 روپے کی مٹھائی خریدی، مدرسے میں لا کر رکھ دی اور آپ سو رہا۔ ملا جب سو کے اٹھا اس نے مٹھائی دیکھی، دل خوش ہو گیا، مگر خیال عمر کی چالاکی کی طرف گیا۔ سب بچوں کو اٹھایا اور ان سے پوچھا ارے یہ کیسی مٹھائی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ سب نے لا علمی ظاہر کی، حقیقت حال کسی کو پتہ نہ تھی۔ اب اس نے عمر کو جگایا تو اس نے جواب دیا بابا جان نے نیاز مانی تھی سو یہ شیرینی لے کر آئے تھے۔ حضور 2 ایک آشنا بھی ہمراہ لائے تھے، آپ کو سوتے سے جگانا بے ادبی سمجھے تو جاتے وقت مجھ سے کہہ گئے تھے کہ جب ملا صاحب سو کر اٹھیں تو اس پہ فاتحہ دلوا کر بچوں میں تقسیم کروا دینا اور میرا حصہ خود لے لینا۔ ارے مگر فاتحہ کس کے نام پر پڑھوں، اس کا ثواب کسے بخشوں؟ بابا پگڑ کے نام پر۔ بابا پگڑ، یہ کیسا نام ہے؟ نامراد یہ کیسا کلام ہے؟ بھائی فقیروں کے تو ایسے ہی نام ہوا کرتے ہیں، ان کے پیر انہیں ایسے ہی ناموں سے پکارا کرتے ہیں، بھولے شاہ بابا، بابا کمبل پوش، چراغ دلی والے بابا، نرمل بابا۔ ملا نے فاتحہ پڑھ کر اوپر کی اچھی اچھی شیرینی پہلے آپ ہی نوش فرمائی اور باقی عمر نے سارے بچوں کو بانٹ دی اور تھوڑی خود بھی کھائی۔ اور اس مٹھائی میں کہ جو ملا صاحب نے تناول فرمائی تھی عمر نے کچھ جمال گھوٹا ملا دیا۔ بس اب کیا تھا حاضرین، تھوڑی دیر بعد ملا کے پیٹ میں قبض اور درد شروع ہوا، ملا کو کرا کر پیش پر پیش ہونے لگے، اس کو شدت سے دست ہونے لگے، ہاتھ کپ کپانے لگے، پیر لڑکھڑانے لگے، پیخانے تک جانا دشوار ہو گیا۔ اس نے عمر سے پوچھا کہ ارے اس مٹھائی میں کیا ملایا تھا نامراد کہ جسے کھانے سے میرا حال ایسا پتلا ہوا؟ مٹھائی حضور، مٹھائی تو ہم سب نے بھی کھائی ہے اور ڈگار تک نہیں آئی ہے، اور اگر مٹھائی کے کھانے سے حضور کا یہ حال ہوا ہے تو ہمیں کیا ہوا ہے، اور اگر یہ ہو تو سو ہو۔ مگر ہاں وہ مسئلہ بھی تو مشہور ہے کہ کوئی بینگن ہضم کرے اور کسی کو بینگن ہضم کرے، یا آپ نے میرے جانے سے پہلے اوپر کی شیرنی کسی لونڈے کے ہاتھ اڑوائی ہوگی اور بے اعتمادی اور بے احتیاطی سے کھائی ہوگی، ورنہ بابا پگڑ تو ایسے نہ تھے کہ کوئی ان سے بے اعتقاد ہوئے اور اس کے معدے میں کسی طرح کا فساد نہ ہوئے، اور آپ کاہے کو ہوگے کہ مارے اتنی بہت سی کھا گئے حضور کہ آپ کے ہضم میں فطور اور تحلیل میں قصور ہوا۔ عمر کی شرارت امیر نے دریافت کر کے مٹھا منگوایا، ملا کو دلوایا اور ان سے کہا کہ دیکھیے حضور، شیرینی نے حرارت کی ہے، اسی کے سبب پیٹ میں گرمی ہوئی ہے، آپ دہی نوش فرمائیے اور دل میں اور طرح کا بسواس نہ لائیے۔ ملا نے دہی نوش فرمایا، تب جا کر اس کی جان بچی، اس بلائے ناگہانی سے فرصت ملی۔ شام کو جب دن میں 4 گھڑی باقی رہ گئیں تو ملا نے سب بچوں کو چھٹی دے دی، سب بچوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ اس کے بعد ملا نے بھی اپنا جبہ امامہ سنبھالا، دیکھا تو ٹوپی نہیں ملتی، ٹوپی غائب، ناچار کمر بند کا امامہ سر پہ باندھ کے گھر کو روانہ ہوا۔ ابھی راستے میں کلو حلوائی کی دکان کے پاس سے گزرا ہی تھا کہ پیچھے کلو حلوائی پگڑی لے کر دوڑا ہوا ہے اور کہنے لگا حضور کو پگڑی گروی رکھوا کر مٹھائی منگوانا بھلا کیا ضروری تھا؟ 5 روپے بھی ایسے ہیں کہ مجھ کو آپ کا اعتبار نہ ہوتا، 5 دن کے واسطے قرار نہ ہوتا۔ حضور داموں کی بالکل ضرورت نہیں، جب خرچ آیا کرے بھجوا دیا کیجئے، آخر یہ دکان آپ ہی کی تو ہے، جب جس قسم کی مٹھائی کو جی چاہے منگوا لیا کیجئے۔ ملا نے یہ جملہ سن کر کچھ کلمات زمانہ سازی کے اس کی شان میں کہے اور پھر مجبوری میں 5 روپے دے کر پگڑی لی اور جی میں سوچا کہ اچھا یہ وہی مٹھائی ہے کہ آج عمر نے فاتحہ دلوائی ہے۔ شب بخیر، صبح کو عمر کی خیر نہیں ہے، صبح کو میں ہوں اور عمر ہے، میرا کوڑا ہے اور اس کی پشت و کمر ہے۔ اب حاضرین اگلے دن کا حال سنیے کہ صبح ہوتے ہی عمر مدرسے میں سب سے پہلے داخل ہوا اور ملا کا بچھونا جھاڑ جھوڑ مسند تکیہ سیدھا کر اور کتاب کھول کے زور زور سے پڑھنے لگا۔ الف خالی، بے کے نیچے 1 نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطے، سے کے اوپر 3 نقطے۔ اب جو مدرسے میں عمر کو ملا نے دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ آج تو اس پر میرا خوف غالب ہوا ہے
کہ مدرسے میں سب سے پہلے آ کر بیٹھا ہے. بہرحال ابھی تو اسے کچھ نہ کہا چاہیے, بلاوا دیا چاہیے. ملا نے سب لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو سب لوگ اپنا اپنا سبق یاد کرو, میں حمام میں جاتا ہوں, بہت جلد فراغت کر کے آتا ہوں. اور اس کے بعد خضاب یعنی کہ ہیڈ آئی تیار کروا کے عمر کے ہاتھوں حمام میں بھجوایا اور بعد لمحے کے خود بھی حمام میں گیا. لیکن اس سے پہلے عمر نے باریک باریک ہڑتال یعنی کہ ہیئر ریموور پیس کر خضاب میں ملا دیا تھا. اب ملا جی جب حمام میں گئے تو خوب دیر تک خضاب کو داڑھی مونچھوں میں لگایا اور بعد لمحے کے گرم پانی سے منہ جو دھویا, بس پھر کیا تھا, داڑھی مونچھوں کا صفایا ہو گیا. اشک ندامت سے منہ دھویا, ملا شرمندگی سے پانی پانی ہوا اور ہر ایک سے منہ چھپانے لگا. اب اس شب کو ملا چہرے پر ایک برقع ڈال کر خواجہ عبد المطلب کے پاس پہنچا, اپنی صورت دکھائی اور خوب پیٹی اور رو رو کر کہنے لگا, عمر نے میری اس بڑھاپے میں یہ شکل بنائی ہے, زندگی کے آخر سن میں مجھے ذلت دکھائی ہے, میں کسی دوست آشنا کے پاس کیوں کر نہیں جا سکتا اور کسی کو اپنا منہ تک نہیں دکھا سکتا. اور وہ تمام قصہ اس میں پگڑی, مٹھائی اور اس میں جمال گھوٹا ملا دینے کا بیان کیا. خواجہ نے تو ان کی عذر کر انہیں رخصت فرمایا اور عمر کو سزا دے کر گھر سے باہر نکال دیا. اور امیر حمزہ سے کہنے لگے کہ بیٹا خبردار, اگر جو تم نے عمر کا نام بھی اپنی زبان پر لیا تو ہم تم سے بہت آزردہ ہوں گے. بیٹا ایسے نالائق شریر کو کوئی پاس بیٹھاتا ہے, ایسے لچے شودے کو کوئی گھر میں بلاتا ہے, ایسے آدمی کی صحبت میں انسان بدنام ہوتا ہے اور صحبت بد کا بدتر انجام ہوتا ہے. مگر حاضرین, امیر حمزہ کو عمر کی جدائی بھلا کب گوارا تھی, بلکہ وہ تو یہ بات سن کر رونے لگے اور 2 شبانہ روز تک بھوکے پیاسے رہے اور کوٹھے پر جا کر رویا کیے. اور جب یہ خبر خواجہ عبد المطلب کو پہنچی تو 4 نچار عمر کو بلا کر تقصیر معاف کی اور امیر حمزہ کے حوالے کیا اور ایک رکہ سفارش میں ملا کو لکھ بھیجا. ملا نے بھی عمر کا قصور معاف کیا اور عمر بدستور مدرسے میں پھر سے داخل ہوا. مگر خواجہ نے شرط کر دی تھی کہ 3 دن تک ایک ایک روٹی پر گزارا کرنا پڑے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, خدا خدا کر کے پہلا دن تو گزرا. جب 1 دن اور 1 رات فاقے سے گزری تو اگلے دن امیر حمزہ نے عمر سے کہا کہ بھائی اب تو ہمارے بھوک کے اپنا قافیہ تنگ ہے, فاقے کے سبب طبیعت کا اور رنگ ہے, اب تو کچھ کھانے کی فکر کرنی چاہیے, کسی طرح پیٹ بھر لیا چاہیے. اس پر عمر نے کہا کہ حضور آپ یہاں اطمینان سے بیٹھیے, غلام خانے کا انتظام کرتا ہے اور دیکھیے تو کیسی کیسی نعمتیں آپ کو اس مقام میں کھلواتا ہے. یہ کہہ کر عمر شہر کو چلا. راستے میں ایک کسائی کی دکان سے 2 ہاتھ آنت لے کر ملا کے گھر کے پچھواڑے پہنچا. اب اس کی مرغیاں گھورے پر چڑھتی تھیں, انہیں پکڑنا شروع کیا اس طرح سے کہ رودے کے ایک سرے پر گانٹھ باندھ کر گھورے پر پھینکی, اور جب مرغیاں اسے نگلنے لگیں تو اس نے دوسرے سرے سے پھونکنا شروع کیا. جب آنت پھول گئی تو مرغی کے گلے میں گرے پڑی, پھندا لگا, اس نے فوراً پکڑ کے ذبح کیا اور صاف کر کے ایک رومال میں باندھ لیا. جب 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 15-16 مرغیاں پکڑ چکا تو اس نے کہا کہ اب کچھ اور تدبیر کرنی چاہیے. پھر اس نے کچھ پتھر لے کر ملا کی چھت پر مارے. ملا کی بیوی گل مچاتی ہوئی چھت کی طرف دوڑی تو یہ پیچھے سے گھر میں داخل ہوا اور کوٹھری میں ایک ہانڈی میں مرغیوں کے انڈے رکھے تھے, اس پہ ہاتھ صاف کر دیا اور راستے میں ایک کبابی سے ان مرغیوں کے کباب بنوائے, انڈوں کے حلوے خاگی نے بنوائے اور 5 روپے کی شیرمالیں اور نہاری لے کر ایک خان میں رکھی, اس کے اوپر کباب رکھا, اس کے اوپر حلوہ رکھا اور چادر میں باندھ کر سر پہ لے کے چلا اور حلوائی سے کہا اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دے کہ میرے ہمراہ چلے, کچھ دیر نہ ہوگی اسی وقت تیرے آدمی کے ہاتھوں دام بھجوا دوں گا. اور خواجہ عبد المطلب کہ ان کے یہاں احباب کی دعوت ہے, تجھے مزید انعام بھی دلوا دوں گا. اب اس آدمی نے جب انعام اور خواجہ کا نام سنا تو فی الفور اپنا ایک آدمی اس کے ساتھ کیا, سودا دینے میں بالکل بھی تکرار نہ کی. اب یہ دونوں آگے بڑھے, کچھ دیر جو چلے اور تھوڑا سا آگے بڑھے تو عمر نے اس آدمی سے کہا بھئی دیکھو تم خواجہ صاحب کے یہاں چل کے بیٹھو ان کے دیوان خانے میں, مجھے پنیر وغیرہ لینا ہے, ابھی لے کر آتا ہوں, تمہیں انعام دلواتا ہوں. اب وہ تو اس طرف کو روانہ ہوا اور آپ مدرسے کی طرف روانہ ہوا.
مدر سے جو پہنچا تو پکوان دیکھ کر سبھی کا دل بہت خوش ہوا. اس کو جو کھولا تو سب کی لار ٹپک آئی. پکوان دیکھتے ہی ملا کی تما بھی حرکت میں آئی. ہاتھ بڑھایا, کباب اٹھایا, منہ میں رکھنا چاہتا ہی تھا کہ خیال آیا کہ اس کے ہاتھوں بابا پگڑ کا فاتحہ کروا چکا ہوں, داڑھی مونچھیں پہلے ہی صاف کروا چکا ہوں. یہ سوچتے ہی صافے کی طرف دیکھا, پگڑی کو دیکھا, ابا کبا اور امامے کے بند بند دیکھے, جوتیاں تاکی, بستر صحیح کیا, سب سامان یکجا کیا, اور جب سب صحیح سلامت پایا تو پھر کباب کی طرف ہاتھ بڑھایا. امر کی صورت دیکھتے ہی جی میں پھر ڈر آیا. ملا امر کی چالاکی سے واقف تو تھا ہی. کہنے لگا بھائی ٹھہرو, پہلے یہ ارشاد ہو کہ یہ کھانا کس فطرت سے آیا ہے, کون سی چالاکی اور عیاری کو کام فرمایا ہے؟ عمر نے کہا حضور اول طعام بعدس کلام, یعنی کہ پہلے کھانا کھائیے اس کے بعد ایسے کلمات زبان مبارک پلائیے. خواجہ عبد المطلب نے آپ کی دعوت کی ہے, کیا آپ نے ان کا مان رکھا, ہمیں دوبارہ مدرسے میں داخل کیا؟ اب حضور ملا نے آدھی روٹی اور آدھا کباب ایک ایک لڑکے کو دے کر مدرسے سے باہر بھیج دیا, اور تمام پکوان لوازمات اپنے سامنے سجا کر بغیر بسم اللہ کیے کھانا شروع کیا. مگر عیاری عمر کی دیکھیے کہ وہ ملا کی لالچ سے واقف تھا. اس نے اپنا اور امیر کا حصہ پہلے ہی نکال کے رکھ لیا تھا. دونوں ایک مقام پر بیٹھ کر چھپ کر کھانے لگے. اب حاضرین اس آدمی کا حال سنیے کہ جس کو کبابی نے کباب کی قیمت کے واسطے عمر کے پاس بھیجا تھا. خواجہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا حضور بعد اداب تسلیمات کے استاد نے عرض کیا ہے کہ حضور نے جو عمر کے معرفت کباب منگائے ہیں اس کی قیمت کے واسطے غلام کو بھیجا ہے. خواجہ حیران ہوئے, کہنے لگے ابے کون سے کباب, کہاں کے کباب, کیسے کباب؟ ادھر ملا سامنے حلوہ, شیرمال, کباب, نہاری دیکھ کر دیوانہ وار کبھی کباب کی طرف لبکتا, کبھی حلووں کی طرف ہاتھ بڑھاتا. جی نہیں چلتا تھا کہ سارا مال بیک وقت اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے منہ میں ٹھوس لے. ابھی مرغے کی ایک ٹانگ اٹھا کے منہ میں ڈالی ہی تھی اور چبا بھی نہ پایا تھا کہ سامنے سے ایک دل دہلا دینے والی صدا سنائی دی. اس نے سر جو اٹھایا چیختی چلاتی بیوی کی شکل دکھائی دی. اب ملا جو تھا نا وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا. کون نہیں ڈرتا ہے صاحب؟ ملا نے بیوی کو جو دیکھا تو اس کی گھگی بن گئی. بوٹی جو منہ کے اندر تھی آدھی منہ کے اندر آدھی منہ کے باہر, ایسا پھندا پڑا کہ جان کے لالے پڑ گئے. اب جو بیوی نے لوازمات اور مرغے کے خوان دیکھے تو اس کی حالت اور بھی دیگر گوں ہو گئی. کہنے لگی آئے ہائے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے, دن دہاڑے کوئی سب مرغیاں چرا لے گیا. ارے انڈے تک نہیں چھوڑے کمبخت نے, اور تو یہاں بیٹھا نان قورمہ اڑا رہا ہے. اب جو ملا نے سنا کہ گھر کی سب مرغیاں چوری ہو گئیں تو وہ بوٹی جو گلے میں اٹکی تھی دھک سے دل میں جا کر لگی. ملا پھٹی پھٹی آواز سے بولا عمر عمر. ملا لاٹھی لے کے عمر کو پکڑنے نکلا تو بیوی نے پیچھے سے کہا ابے او حرام خور, اب یہ دن آ گئے ہیں کہ شاگردوں کو بیچ کے مرغیاں چوری کرواتا ہے, وہ بھی اپنے ہی گھر کی. ابے پیٹ ہے کہ بھرسائی ہے؟ ابھی ملا گھٹی گھٹی سانسوں پھٹی پھٹی آنکھوں اور ہاتھ پیر چھترائے باہر عمر کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے بیوی نے آن کے دھول جمائی. ملا منہ کے بل گرا, دامن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا اور سیدھے خواجہ عبد المطلب کی گھر کی طرف دوڑا. پیچھے پیچھے بیوی بھی دوڑی. اچھا ابھی ملا اور اس کی بیوی خواجہ کے سامنے اپنا دکھڑا رو ہی رہے تھے کہ تب تک وہاں نان بھائی بھی آ پہنچا اور کہنے لگا حضور عمر آپ کا نام لے کر 5 روپے کی شیر مالے اور نہاری لے گیا ہے. کہ تب تک حلوائی بھی حلوے کا حساب کرنے پہنچا. خواجہ نے کہا حرام زادہ میرا نام لے کر پورا بازار اڑا لایا ہے, آخر عمر ہے کہاں؟ اس پر حلوائی نے کہا کہ حضور میں نے امیر حمزہ اور عمر عیار کو کوہ قبیس پر جاتے ہوئے دیکھا ہے. اب حاضرین خواجہ نے نان بائی, حلوائی اور کبابی کے ہر جانے کی قیمت دلوائی اور امیر حمزہ اور عمر عیار کو کی تلاش کو ڈھیروں کارندے بھیجے. اور عمر جب امیر کو لے کے چلا تو راستے میں اسے ورگلا کے کہنے لگا حضور یہاں سے قریب ایک ایسا باغ ہے کہ آپ کے باغ کی بہار اس کے آگے خزاں ہے. خزاں کتنے فاصلے پر اور کدھر ہے؟ بس قریب تر ہی ہے. بہرحال امیر حمزہ عمر کے ساتھ اس اور چلے
اور خراما خراما اس باغ میں پہنچے تو دیکھے واقعی تختہ تختہ ہر قسم کے پھول کھلے ہیں اور چند درختوں پر خوشے خرموں کے لگے ہیں. نہریں خوبصورت اس روش میں جاری ہیں, کیاریاں اور پٹریاں ہر تختے کی نفیس پیاری پیاری ہیں کہ اس باغ کے میوے دیکھنے والے کے منہ میں پانی بھر آئے کہ خرما جو اس میں کا کھائے تو لذت دوسرے میووں کی بھول جائے. اب امر عیار ادھر ادھر سے کود پھاند کر توڑ توڑ کر خرموں سے اپنا پیٹ بھرنے لگا, اور تھوڑی دیر بعد چند خوشے خرموں کے توڑ کر کھاتا ہوا امیر حمزہ کے پاس پہنچا. امیر نے کہا کہ بھئی ہم بھی ان خرموں کو کھائیں, اپنی زبان کو لذت بخشیں, ان کا ذائقہ چکھیں. بیٹھو میاں, کس کس محنت سے درخت پر چڑھ کر یہ خوشے خرموں کے توڑ کر لایا ہوں, جان پر کھیل کر آیا ہوں, سو آپ نہ کھاؤں ان کو کھلا دوں. اگر کھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو دستے خود دہانے خود, آپ بھی اس درخت کے نیچے تشریف لے جائیے, اپنے ہاتھ سے توڑ کر کھائیے. امیر نے درخت پر چڑھنے کا قصد کیا ہی تھا کہ حمزہ کہ امر اس سے پھر بولا, ایسے کام کا آدمی غلام ہے, نہ کہ آپ جیسے موٹے آدمیوں کا درخت پر چڑھنا کام ہے. اگر ایسا موٹا جسم میرا ہوتا تو تنے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہوتا. امیر کو طیش آیا, اس نے فوراً اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے زمین پہ گرا دیا. یہ درخت تو پتلا تھا, ایسے پتلے درخت کا گرانا حقیقت کیا, مگر ہاں میں بھی چاہتا تو گرا دیتا اور ابھی اپنی طاقت آپ کو دکھا دیتا. ایسے پتلے درخت کا گرانا حقیقت کیا. امیر کا طیش بڑھنے لگا تھا, اس نے اس درخت کو بھی زمین پہ گرا دیا. یہ درخت بھی پہلے سے کرم خوردہ تھا, مگر ہاں وہ جو سامنے درخت پیش نظر ہے البتہ مضبوط تناور ہے, اکھاڑنا اس کا البتہ کام ہے, اس کو گرانا بے شک زور آزمائش کا مقام ہے, اکھیڑتے ہو تو معلوم ہو. امیر کا طیش بڑھا, اس نے اس درخت پہ بھی ایک دھکا مارا تو وہ درخت بھی زمین پہ آ گیا. ابے اور اب تجھے کیا ہوا ہے, کاہے کو پرایا باغ اجاڑے ڈالتا ہے, اپنے زور کے آگے نہیں سمجھتا کسی کو کچھ بھی, خوف خدا ہے بھی یا نہیں. کیا حاضرین, تب تک وہاں باغبان دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا, ارے 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 یہ درخت کیسے گر گئے. یکایک ایسے زور کی آندھی آئی کہ پہلے تو کچھ شاخیں ٹوٹی, کچھ پتے گرے اور تینوں درخت ایک ساتھ زمین پر گر گئے. اب داستہ حاضرین باغبان بیچارہ کہنے لگا کہ ہیں یہاں تو اتنی بھی ہوا نہیں چلی کہ ایک پتا بھی ہلتا, ایک پھول ہو یا پھل مجھے کسی درخت کے نیچے پڑا ملتا, پھر یہاں باغ میں اتنی ایسی آندھی کہاں سے آئی. باغبان بیچارہ رونے لگا درختوں سے لپٹ کر کہ اوقات اس بیچارے کی انہی درختوں پر تھی. اب حاضرین امیر حمزہ کو اس کے حال پر ترس آیا, اس کو تسلی اور دلاسا دیا, اور اپنے ہاتھ سے 3 انگوٹھیاں نکال کر ان 3 درختوں کے بدلے میں اسے عنایت کی. باغبان باغ باغ ہو گیا, دل سے ہزاروں دعائیں دینے لگا, اشجار امید نئے سرے سے ہرے ہوئے. جب امر نے یہ دیکھا تو فوراً کود کے باغبان کے پاس گیا اور اس کو الگ لے جا کے کہنے لگا, سنا ہے تو لڑکوں کو بہلا فسلا کر انگوٹھیاں لے لیتا ہے. ابے پتہ ہم کتنے بڑے باپ کی اولاد ہیں, لا ایک انگوٹھی مجھے دے, نہیں تو تجھے پکڑوا کر قید خانے میں ڈلوا دوں گا, اور بھلا جب تک مجھے شمار نہ کرے گا تو دیکھ تو شتر بے مہار کس طرح تیری ناک میں دم کروں گا. باغبان نے جب یہ سنا تو فوراً ایک انگوٹھی نکالی, اس کو دی اور اپنا پنڈ چھڑایا. ادھر جب یہ لوگ گھر میں گئے تو خواجہ نے امیر حمزہ سے کہا کہ اب تم امر کا نام اپنی زبان پہ مت لانا, اس کی صحبت سے گریز کرنا, کہ ایسے مفتری کی صحبت سے شریف زادے گریز کرتے ہیں, ان کی صحبت سے پرہیز کرتے ہیں. مگر حاضرین امیر حمزہ کو امر کی جدائی بھلا کب گوارا تھی. خواجہ نے ہر چند سمجھایا بجھایا پر ایک نہ سنی, چپ ہی رہے, بلکہ 7 دن تک دانا پانی منہ سے نہ لگایا. اب تو خواجہ عبدالمطلب گھبرائے کہ امیر حمزہ کی جان مفت ہی جاوے گی. ناچار پھر امر کی تلاش کو آدمی بھجوائے اور امیر حمزہ سے کہنے لگے کہ بابا اب اس امر نالائق کے کہنے میں نہ آنا اور نہ ہی اس کی باتوں کو دل سے لگانا. تو حاضرین ہونہار بروان کے ہوت چکنے پات, ایسی ہی چالاکیاں اور عیاریاں کر کے امر عیار بڑا ہوا اور آگے چل کے شہنشاہ عیاران کہلایا. تو حاضرین یہاں ختم ہوتی ہے داستان امیر حمزہ اور امر عیار کے بچپن کی. شکریہ.